پاکستان اور چین کی طرف سے یہ جو مشترکہ تجاویز دی گئی ہیں 5 پوائنٹ انیشیٹو کے نام سے فار پیس بلڈنگ ان دا ریجن، اس میں یو این چارٹر کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. اس کا ایک جو خاص نقطہ ہے وہ اس کا پوائنٹ نمبر 3 نظر آتا ہے ہمیں، جس میں نان ملٹری اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی اور نیوکلیئر انفراسٹرکچر کو نشانہ نہ بنانے کا کہا گیا ہے. ایران میں کیسے دیکھا جا رہا ہے ان جنرل ان سفارتی سرگرمیوں کو جو پاکستان کی طرف سے انیشیٹڈ ہیں، اور آج چین میں بیجنگ کا دورہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے کرنا اور یہ پوائنٹ سامنے آنا، اور یہ بالخصوص جو تجاویز جس انداز میں پیش کی گئی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. دیکھیں اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اور عالمی اقتصادی صورتحال ہے، جس طرح دنیا کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جنگ کی آگ میں جھونک دیا ہے، تو اس میں ڈپلومیٹک اور سفارتی سرگرمیاں جتنی تیزی سے انجام پائیں گی، میں سمجھتا ہوں اتنا ہی بحران کو حل کرنے میں مدد ملے گی. اور یقیناً پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا پاکستان کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ خوش آئند ہے. اور اسلامی جمہوریہ ایران کے فارن آفس نے اور خود اسپوکس مین نے، فارن منسٹر نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ہمارے ہمدرد ملک ہیں، پھر پاکستان کا نام لیا انہوں نے کہ وہ سفارتی سطح پہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کچھ تحفظات کا بھی یہاں پہ اظہار ہوتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کی ٹیم کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، بلکہ ایرانیوں کو بڑے تلخ تجربات سے گزرنا پڑا ہے. ماضی کے 2 ڈائلاگس کے اندر ان کو جارحیت کا نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن بہرحال جنگ کے فیصلے تو عموماً دنیا کی جتنی بڑی جنگیں ہیں وہ تو ٹیبل پہ ہی ہوئے، بالآخر وہیں پہ بیٹھ کے چیزیں طے ہوتی ہیں. تو پاکستان کا یہ انیشیٹو کہیں یا پاکستان کی یہ کوششیں خوش آئند ہیں. اور بالخصوص آپ نے جو اشارہ کیا ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کے، چونکہ ایران کی طرف سے ایک جو بات سامنے آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ جب تک کوئی مضبوط گارنٹر نہیں آئے گا درمیان میں، جب تک اس معاہدے پر کہ جو ہو سکتا ہے انجام پا سکتا ہے، اس کے لیے اگر کوئی مضبوط گارنٹی ضمانت نہیں ہوگی اور اس کے پیچھے کوئی قوت نہیں ہوگی، تو ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور خاص کر جس طرح وہ آج کل نیتن یاہو کے محاصرے میں ہیں اور زائنسٹ لابی نے جس طرح ان کو جکڑا ہوا ہے، وہ شخص جو خود بھی ایک نرگسیت پسندی کا شکار ہے، خود بھی جس کے بارے میں خود اس کے اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ عجیب عجیب الفاظ سے اس کو یاد کرتے ہیں. اس کے بارے میں تو اب کتابوں میں آ چکا ہے کہ ایک نفسیاتی مریض ہے. تو ایک نفسیاتی مریض جو ہے وہ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے، ادھر سے ایک بچوں کی قاتل حکومت کا جو جنونی قسم کا صدر ہے نیتن یاہو وہ ہے. تو یہ دونوں سے کوئی توقعات تو نہیں کی جا سکتی. لیکن بہرحال کوششیں تو جاری رہنی چاہیے، اور دنیا کا اصول بھی یہی ہے کہ سفارتکاری کا عمل کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو جن قوتوں نے سفارتکاری کے عمل میں رکاوٹیں ڈالی ہیں ان کے بارے میں بھی ایک موقف آنا چاہیے. نقوی صاحب، آپ چین کو ایک گارنٹر کے رول میں دیکھ رہے ہیں مستقبل میں، کیونکہ ابھی تک تو براہ راست چین اس سارے کانفلکٹ کا یا جنگ کا حصہ نہیں بنا ہے، لیکن ماضی قریب کی بھی اگر ہم بات کریں تو ایک اتھارٹی ضرور رکھتا ہے مذاکرات کے حوالے سے. چین 2023 میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے حوالے سے مرکزی کردار چین نے ادا کیا. سو جس گارنٹی کی ضرورت ایران کو ہے، کیا وہ چین کی طرف سے سامنے آئے گی؟ دیکھیں چین اس وقت بہت بہتر پوزیشن میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ پارٹی نہیں ہے، فریق نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ آئندہ کی ایک سپر پاور ہے، بلکہ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اقتصادی لحاظ سے سپر پاور ہے. اور جس انداز سے امریکہ تیزی سے زوال کا شکار ہے، اور جو مختلف شعبوں میں اب تو دیکھ لیں نا آپ نے، اس میں امریکہ کو ایران کے مقابلے میں جنگی میدان میں بری طرح ناکامی ہوئی. جو بڑے بڑے دعوے تھے، وہ F-35 اور وہ جنگی بیڑے اور فلاں فلاں، 30 دن ہو گیا، کیا کر لیا انہوں نے ایران کا سوائے سول آبادیوں کو نقصان پہنچانے کے. تو وہ اس کا جو یہ خوف تھا کہ یہ بہت بڑا کوئی ایک جنگی مشینری ہے اس کے پاس، وہ بھی تقریباً دنیا کے سامنے جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے. اقتصادی لحاظ سے ابھی جو ٹرمپ جس انداز سے بھیک مانگ رہا ہے اور جس انداز سے وہ اپنے آپ کو اس اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے جو ہے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اقتصادی لحاظ سے وہ، فوجی لحاظ سے وہ، تیسرا یہ ہے کہ اس کا اپنا کوئی نیریٹو نہیں ہے. امریکہ اس وقت، امریکہ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سامنے بیچ سکے. اس کے لبرل ڈیموکریسی کے وہ دعوے، وہ ہیومن رائٹس کے وہ دعوے، وہ اپنے آپ کو سیولائزڈ بنا کے پیش کرنا، تو یہ ساری چیزیں تو امریکہ تو اب فیل ہے. امریکہ کے ہاں تو اب کچھ نہیں ہے. ٹرمپ ایک اس کا میں سمجھتا ہوں ایک
جیسے کہا جاتا ہے نا، بڑی یہ خوبصورت اصطلاح استعمال ہو رہی ہے کہ یہ ٹائٹینک ہے اور بس ڈوب رہا ہے، اس کے لیے اب کوئی بھی اس پہ سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ایسی صورتحال میں چائنا کا جو رول ہے وہ بہت مضبوط ہے، وہ بہت بہتر انداز سے آ سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کو بھی صرف اکیلا اس میں رول پلے نہیں کرنا چاہیے، اس کو شنگھائی تعاون تنظیم کو لے کے آنا چاہیے، برکس کو لے کے آنا چاہیے، OIC کو لے کے آنا چاہیے، GCC کو لے کے آنا چاہیے. یہ پوری جسے کہتے ہیں نا دنیا ایک طرف ہوگی، تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جیسے شخص کو جو ہے وہ کسی معاہدے پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے. ورنہ وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ایک گیملر ہے، وہ ایک جسے کہتے ہیں ایک ایسا شخص ہے کہ جو کسی وقت بھی یو ٹرن لے سکتا ہے. تو اس طرح کے شخص کو جو دھوکے پہ اور فریب پہ مبنی اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیل کی ہمیشہ تلاش میں رہتا ہے، تو اس طرح کے شخص کے لیے جب تک مضبوط بنیادوں پہ کوئی قوت، کوئی گارنٹر، کوئی ضامن نہیں ہوگا تو ان مذاکرات کا بھی پھر نتیجہ نہیں نکل سکے گا. امریکہ آج بھی بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے. نقوی صاحب، امریکی سیکرٹری آف وار نے ایک تو یہ دعویٰ کیا کہ رجیم چینج کا جو مقصد ہے وہ ہم حاصل کر چکے، یعنی امریکہ بارہا یہ کہہ رہا ہے اس وقت جو ایران کے اندر جو رجیم موجود ہے وہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہے. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمام اہداف سمیت یہ بھی حاصل کر چکے کہ ایران اب کبھی بھی ایٹمی طاقت نہیں بن سکے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ایران فوری طور پہ امریکہ کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا تو حملوں میں شدت آ جائے گی. اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے ایران میں؟ میں اس کے بیان کے دو حصے میں پہلے والے حصے کی طرف آتا ہوں کہ وہ کہتا ہے رجیم چینج کر لیا. رجیم چینج کیا کیا اس نے؟ ایک 85 سالہ سن رسیدہ شخص کی جگہ پہ ایک 55 سالہ نوجوان آ گیا ہے اس پہ، ایک 55 سالہ ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ کہ جس نظریے پہ آیت اللہ سید علی خامنائی تھے. تو یہ تو رجیم چینج تو نہ ہوئی نا، یہ تو انہوں نے رجیم کو جوان کر دیا جو پہلے سے زیادہ جوش و جذبے سے. اور ابھی 30 دن کا آپ دیکھیں جب سے ان کی شہادت ہوئی ہے سپریم لیڈر کی، اس کے بعد قوم، ایرانی قوم اور نئی لیڈرشپ کے درمیان جو محبت، الفت اور جو یکجہتی پائی جاتی ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. لہذا رجیم چینج والا ان کا یہ دعویٰ ہے یہ تو 100% غلط ہے. دوسرا جو وہ ایٹمی پروگرام کے عنوان سے کہتے ہیں تو وہ تو برباد کر چکے تھے. وہ تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ B2 نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا جون کے اندر. تو پھر وہ کس چیز سے خوف زدہ ہیں اس وقت؟ کس چیز پہ وہ حملے کرتے رہے ہیں؟ کون سا نیا انہوں نے پلانٹ تباہ کیا ہے؟ وہ کون سا یورینیم ہے کہ جو کئی کلو کے حساب سے اب بھی موجود ہے؟ تو یہ ان کے دعوے ہیں کہ وہ یہ کر چکے ہیں، وہ کر چکے ہیں. اگر یہ اس مرحلے میں ہوتے تو پھر دوسری جو انہوں نے بات کی ہے تو پھر دھمکیاں دینے کی کیا بات ہے؟ یہ تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تو پھر دھمکیاں کس کو دے رہے ہو؟ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ تم ڈیفنس منسٹر بنے ہوئے، تم جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا سے کیا کہہ رہے ہو. تم تو پھر گراؤنڈ ریالٹی سے ہی آگاہ نہیں ہو. یعنی ادھر سے تم مذاکرات کی جسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں خواہشوں کا اظہار کر رہے ہو، اور ادھر سے حملوں کی دھمکی. اور کون سا آپ نے حملہ نہیں کیا بھائی؟ آپ نے جتنے ممکنہ کوششیں تھیں وہ آپ نے ساری اپنا کے دیکھ لی. ایرانی قوم ڈٹی ہوئی ہے، ایرانی قوم کا مرال اپ ہے، ایرانی قوم ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہے. اب آپ کو اپنے جو ہے وہ مسائل جو ہیں درپیش ہیں، دنیا کا پریشر آپ پہ بڑھ رہا ہے. آپ داخلی طور پہ ٹرمپ صاحب کا سیاسی مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، مڈ ٹرم الیکشن سر پہ ہیں. دنیا کی پورے اقتصادی نظام کی ناکامی کا ذمہ دار ٹرمپ کو ٹھہرایا جا رہا ہے. یہاں سے گلف کنٹریز کے اندر سے جس طرح کا ری ایکشن آ رہا ہے ٹرمپ کے خلاف، جس کا جواب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ری ایکشن، وہ میں سمجھتا ہوں وہ فرسٹریشن ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بن سلمان کو الٹی سیدھی گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ جو وزیر جنگ کا بیان ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک نفسیاتی جنگ کا ایک حصہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہے. اب اس طرح کے دعووں، اس طرح کے بیانات، اس طرح کی دھمکیوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.